بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کا باب نمبر 2 ناشکرہ انسان، جو کہ شروع ہوتا ہے پیج نمبر 21 سے۔ بہت ساری چیزیں انسان کی طبیعت پر بوجھ ڈالتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ڈالتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں، ان میں تسلسل کا رنگ آ جاتا ہے اور وہ بہت دور تک، بہت دیر تک پھیل جاتا ہے۔ ہم اسے اللہ کی مصلحت کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ان کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی اور انسان کی اور زیادہ جاننا چاہتا ہے ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہوتا رہتا ہے۔ مثلا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا، انسان بڑا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی، لیکن اس کا قصور یا کوتاہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ واقعی مطلق ہے، جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں مغرب کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ولایت کا ادب اس موضوع سے مالا مال ہے۔ اور نظم میں، نثر میں، پلیز میں مجھے تھامکن ولٹر کا ناول یاد آ رہا ہے، دا ایٹ مین۔ اس نے بھی اس میں یہ موضوع لیا ہے، بلکہ اس نے تو زندگی بھر جتنی بھی کتابیں لکھی، لوٹ لوٹ کر، پلٹ پلٹ کر اسی موضوع پر لکھی۔ اس کی کہانی مختصر یہ ہے کہ 8 آدمی دریا عبور کر رہے ہیں، لوہے کے رسے والا دریا۔ 8 آدمی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ درمیان میں وہ رسہ ٹوٹ گیا اور ٹھاٹے مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک آدمی گھر سے نکلا حجامت بنوانے کے لیے اور وہ ابھی سیلون میں داخل نہیں ہو سکا تھا کہ ایک اندھی گولی، امریکہ میں یہ عام رواج ہے، اس کو آ کر لگی۔ ایک عورت جو بس اسٹاپ پر کھڑی تھی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی سہیلی کو کسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ سہیلی تو چلی گئی، نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی جس نے روک کر اسے پوچھا تھا تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے اور تم کہاں ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیوہ نے اپنا بیٹا CSS کیا، وہ AC لگا، ماں کے ہاں تو شب برات ہو گئی، اس نے گھنٹی سنی اور دروازہ کھولا، اس دروازے میں اس کی لاش کر آئی۔ کچھ ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو تھامکن یہ کہتا ہے کہ غالچے کو آپ دیکھو، اس کے اوپر ایک پھول بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے جو آپ اتنے مہنگے بھاؤ اس کو خرید کر لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس غالچے کو اٹھا کر دیکھیں تو کچھ لمبے دھاگے، کچھ چھوٹے دھاگے، بیہودہ قسم کے دھاگے ایسے ہوتے ہیں، ان پر نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا ایسا ہی ہے کہ پھول بننے کے لیے کچھ ایسے عمل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اب غالچے کے لیے درکار ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان بیچارہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ میتھلیش کا معروف ڈرامہ JB، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے اور جسے پڑھ کر ہم نے سب کن بہت کچھ سیکھا۔ شیکسپیئر کے پلے آپ کے سامنے ہیں۔ مغرب نے اس پر بہت کچھ لکھا اور وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا فیصلہ کوئی تک نہیں بنتا۔ ایسا کیوں؟ لیکن ہوتا ہے۔ وہ جو علیم مطلق ہے، وہ مالک ہے، سب کا اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا راز ہے۔ کچھ ہم تو دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ہمارے بابے کہتے ہیں اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ اتفاق سے اسپتال کے کسی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے اور دروازہ کھلا ہوا ہو اور سرجن کام کر رہے ہوں ایک بندے کے اوپر، اس کے ہاتھ میں چوریاں نشتر پکڑے ہوں اور اس کے منہ میں ربڑ چڑھائی ہوئی ہو، ماسک وغیرہ، تو وہ چیخیں مارتا ہوا باہر نکلے گا اور کہے گا کہ ظلم ہو رہا ہے، اچھے بھلے آدمی کا پیٹ کاٹ رہے ہیں چوریوں کے ساتھ، اے لوگو جاؤ اور بچاؤ۔ تو کچھ ایسا ہی انسان کا حال ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے عقل و دانش کے مطابق ہے۔ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ چونٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں احکامات دیے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں تو اس دنیا میں آ گیا اپنی مرضی کے خلاف، حکم دیا چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جو غریب سا گھر تھا۔ میں امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، میری آرزو تھی کہ میں فرسٹ کلاس موٹریں ہوں، لیکن جہاں حکم ہوا میں وہاں آ گیا۔ اور میں جمعرات کو پیدا ہونا چاہتا تھا، ہفتے کو پیدا ہو گیا۔
تاریخ مجھے پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا. جب یہ برسا کوزا بن گیا تو کوزا گر سے دست بدست پوچھا کہ اے کوزا گر، اس میں ڈالنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میں تو بن کے یہاں آیا ہوں. پھر اس نے مہربانی کی، اس کا کرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں انسان نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے سمجھ لینے کے لیے ایک فریم ورک دے دیا ہے. تو قسمت لوگ ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کر دیکھتے ہیں. میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو بابے کہتا ہوں. اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں. کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں.